انجینئر اسماعیل نے کوئی 8 مرتبہ کہا جی فلاں تاریخ کو بلدیاتی الیکشنز ہوں گے. وزیر فرمان صاحب رہے رانا فرمان, انہوں نے میرے خیال میں 78 مرتبہ کہا کہ جی فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے, لیکن یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. پہلی 2 حکومتوں نے نہیں کروائی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فنڈز کو استعمال کرنا بہت آسان ہے, ان فنڈز میں کرپشن بہت آسان ہے, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا ہے. چیف منسٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کرم فرماؤں کی مہربانی ہے کہ آپ کچھ ڈرنے کم ہو گئے. تو یہ کوئی کرم فرماؤں کا کوئی ذہن بدل تو نہیں گیا اچانک ان 4-5 دنوں میں؟ پبلک کے اندر یہ حکومت بہت بری طرح ڈی فیم ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. خالد خورشید کو اس پہ غور کرنا چاہے. اجمل جس طرح سے آج بولا ہے, وہ میرے خیال میں IMN میں 5-6 مرتبہ آیا, بہت ہی شریف النفس اور بالکل آرام سے بول, لیکن آج جس طرح سے سٹی کے اندر ہمیشہ سے PTI کا وہ دیکھیں, وہ جس طرح سے وہ پھٹ پڑا ہے, یہ الارمنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. IBX میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے بلدیاتی انتخابات کے عدم انعقاد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو خط لکھ دیا ہے کہ 2004 سے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات منعقد نہیں ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام اس حق سے محروم ہیں. اور گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے بھی اس حوالے سے فیصلہ بھی دیا ہے. انہوں نے متعدد قانونی نکات کا بھی ذکر کیا ہے جن کی روح سے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ضروری ہے. اس کے علاوہ گلگت شہر میں خصوصی طور پر اور GB بھر میں گندم کے کٹوتی کے خلاف اور غیر معیاری آٹا کی فراہمی کے خلاف, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. اور حالیہ دنوں میں تحریک انصاف کے اپنے سینئر رہنما جو صوبائی سیکرٹری فنانس ہے اجمل حسین, وہ بھی سرگرم نظر آئے اور احتجاجی مظاہرے کو لیڈ کر رہے تھے, جس میں صوبائی وزراء بھی موجود تھے. اس کے علاوہ گزشتہ روز جو اندوہناک ثانیہ پیش آیا گانچے کے مقام پہ پاک فوج کی جو ہیلی کاپٹر کریش ہوئی, جس میں گلگت بلتستان کے ضلع ہنزہ سے تعلق رکھنے والے میجر عرفان برچہ جام شہادت نوش کر گئے. وہ معروف محقق اور مورخ شہرباز برچہ صاحب کے فرزند تھے. اس حوالے سے بھی آج کے اس نشست میں گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب, سب سے پہلے خوش آمدید. میرے خیال سے عرفان برچہ کا جو واقعہ ہوا میجر عرفان صاحب, اس سے آغاز کرتے ہیں. بس وہ شہادت ہے اور ظاہر ہے وہ شہید کی موت تو قوم کی حیات والا ہے. اور یہ جو یونیفارم پہن کے جب یہ نکلتے ہیں گھر سے تو میرے خیال میں ان کا یہی ہوتا ہے کہ واپسی کا نہیں پتہ ہوتا ہے. تو عرفان کو اللہ پاک جوہر رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ شہرباز برچہ صاحب کے لیے وہ بلکہ پورے GB کے لیے, لیکن ظاہر ہے ان کے فیملی اور خاص کر شہرباز علی خان برچہ صاحب کے لیے بہت بڑا ایک ہے, یہ ثانیہ ہے. وہ ایک اکلوتا بیٹا. اچھا جی. اور پھر شادی کو 5-6 سال ہو گئے تھے, کوئی اولاد نہیں تھی. اور ان کی جو مسز وہ بھی آرمی میں میجر نورین, یہ PI میں ہوتے تھے. اپنا نثار صاحب ان کی صاحبزادی. ٹھیک, وہ خود FW میں میرے خیال سے, وہ FW میں ہاں وہیں پہ ہے. اور بس یہ ایک عظیم ثانیہ ہے اور اس کو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے, لیکن ظاہر ہے پھر افسوس اس لیے بھی نہیں کہتے شہید کی موت پہ ظاہر ہے وہ افسوس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لواحقین سے ہم تعزیت ظاہر ہے, وہ تو ظاہر ہے تعزیت. اور برچہ صاحب کو اللہ پاک اس ثانیہ کو ہمت دے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے بالکل کہ وہ مطلب اکلوتا بیٹا اور اس طرح کی جو ثانیات ہوتے ہیں وہ کہنا, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سر کافی نشستوں پہ ہم نے بھی بات کی. چیف الیکشن کمشنر نے جو لیٹر لکھا ہے بڑے سخت الفاظ ہے اس میں, اور چیف سیکرٹریز کو اس نے لیٹر میں کہا ہے کہ سیکرٹری بلدیات, SMBR اور جو بھی دیگر متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ان کو احکامات جاری کیے جائے تاکہ لیمیٹیشن سب کو بتا دیا نا, آپ کا کیا رول ہے, آپ کا کیا رول ہے, ہمارا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہ انہوں نے بتا دیا سارا اس لیٹر میں. اور انٹرسٹنگ ہے بہت. رائے شہباز صاحب کو میں تو بہت پرانا جانتا ہوں, جب وہ پبلک پراسیکیوٹر کے عہدے پہ تھے اور بہت سارے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے ہیں, چیف الیکشن کمشنر ہیں. اور پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے وہ جج رہے بڑے لمبے عرصے تک.
کہنے کو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ جب گلگت آگ اور خون کے اس میں تھا، ایک سلسلے میں تھا، اس وقت روزانہ 10-10 12-12 کیسز لگتے تھے لوگوں کو اس چھوٹے سے علاقے میں سزائے موت سناتے ہوئے بندہ جو ہے نا پھر بہت مشکل میرے ہوتا خیال ہے۔ سے 40 کے قریب تو اس کے سزائے موت کے فیصلے، ہاں سزائے موت کے بڑے بڑے فیصلے آئے جیسے بھی تھے، لیکن بہت بڑے فیصلے، اتنا آسان نہیں ہوتا فوری ہے، فیصلہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہمت و جرت والا آدمی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں وہ کتنی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میرے خیال میں اپریل لیٹر میں تو بڑی جرات، لیٹر میں تو انہوں نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، جو وہ لیکن وہ سرنڈر بھی کر جاتے ہیں نا بعض اوقات، مسئلہ یہ ہے سرنڈر نہ کریں اس ایشو پہ، تھوڑا سا ایکسلیٹر اس پہ ایشو پہ بھی کریں گے۔ میں 70% چانس یہی کہ سرنڈر کریں گے، لیکن 30% میں جو ان کا ایک مزاج ہے نا، وہ جب اس کا ایک خاص مزاج جب وہ اس کو حرکت میں آ جاتا ہے، نہیں کہیں اور سے بھی وہ اس کا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے نا، وہ کہیں اور سے بھی وہ ہو جاتا ہے کہیں پہ، تو وہ جب حرکت میں آتا ہے تو وہ پھر سب کچھ روند ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر وہ سٹینڈ لے لیں، یہ عوامی مفادات کا مسئلہ ہے۔ 2004 میں آخری مرتبہ الیکشن ہوئے، اکتوبر 2004 سے جی ہاں، تو ابھی 2022، تو 18 سال بعد آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہے ہیں۔ مہدی شاہ صاحب آئے، وہ کھا پی کے ان کی کیبنٹ، ان کی حکومت دور میں ہوا نا، 2009 نہیں، میر غضنفر کا پورا ٹینیور بلدیاتی الیکشنز کے ممبران دونوں موجود تھے، لوکل اور ڈسٹرکٹ کے چیئرمین سارا موجود تھے۔ مہدی شاہ صاحب سے ختم 2009 مہدی شاہ صاحب آئے، ماشاءاللہ جمہوری آدمی ہے، اور انہوں نے جمہوری آدمی نے اس گراس روٹ سسٹم کو جہاں سے پبلک کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہو، اس کو ان الیکشنز پہ کوئی توجہ نہیں ہے، وہ لوٹ مار ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے فہیم کی 10 لاکھ کا پروجیکٹ دیا، من پسند کسی کو پروجیکٹ لیڈر رکھا، کاغذی کارروائی کمپلیٹ ہو گئی، AGPR گیا، وہاں سے 10 لاکھ مل گئے، گراؤنڈ پہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آسان ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد حفیظ صاحب آئے، حفیظ صاحب ماشاءاللہ فصاحت و بلاغت کے بہت بڑے وہ ہیں، علمبردار ہیں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں فصاحت و بلاغت میں ان کا GB کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب حفیظ صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو وہ شہ دیتے تھے اور وہ بتاتے رہتے تھے کہ دیکھیں جی بلدیاتی اداروں میں اب تک 5 سال میں انہوں نے 80 کروڑ کی کرپشن کی ہے، تو وہ مہدی شاہ کے بعد وہ خود چیف منسٹر بنے 5 سال، مہدی شاہ کے دور میں کم از کم یہ بلدیاتی ایکٹ تو بن گیا تھا نا 2014 دیکھیں 2014 میں بلدیاتی لوکل کانسلز ایکٹ بنا، اس کے اوپر تھرولی ڈیبیٹس ہو گئی، میں خود بھی اس کا حصہ تھا، چونکہ میں وائس چیئرمین رہا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا، اس حیثیت سے مجھے جس فورم پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا میں اس میں میرا انپٹ اس میں رہا ہے، لیکن یہ ابھی تک اسمبلی سے یہ ایکٹ ابھی تک پاس نہیں ہوا پاس تو ہوا تھا، پاس ہوا، لیکن عمل درآمد کی نوبت نہیں ہوا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بلدیاتی فنڈز کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ کاؤنسل گلگت میں ایک سب انجینئر، جب میں آیا 2004 میں، ایک سب انجینئر تھے، وہ سائیکل پہ آتے تھے، بائک پہ آتے تھے، اس کی اب 4 کوٹھیاں ہیں، 6 گاڑیاں ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک سب انجینئر نے جب اتنا کچھ کیا ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز بھی رہے، ڈائریکٹرز بھی رہے، ڈپٹی ڈائریکٹرز بھی ہیں، پورا ایک نظام ہے، ایگزیکٹو انجینئرز بھی ہیں، ہر گاڑی کے پیچھے بلدیاتی منصوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ انجینئر اسماعیل نے کوئی 8 مرتبہ کہا جی فلاں تاریخ کو بلدیاتی الیکشنز ہوں گے، وزیر فرمان صاحب رہے، رانا فرمان، انہوں نے میرے خیال میں 78 مرتبہ کہا کہ جی فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے، لیکن یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ پہلی 2 حکومتوں نے نہیں کروائی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فنڈز کو استعمال کرنا بہت آسان ہے، ان فنڈز میں کرپشن بہت آسان ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا ہے، اور اب یہ موجودہ حکومت بھی کبھی نہیں چاہے گی۔ عبدالحمید صاحب ہے نا بلدیاتی اداروں میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، یا منسٹر ہیں، یا محکمہ بلدیات گلگت بلتستان کے صوبائی وزیر ہیں، حمید صاحب کو پرواہ ہی نہیں ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بلدیاتی نظام کیا ہوتا ہے، اس کے عام آدمی تک کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سر نیچے چھوٹے سے کہیں پہ جو وہ ان کے نالے یا کسی چینل کی مرمت سے لے کے اسکالرشپ سے لے کے اتنے زبردست گراس روٹ لیول پہ اس کے اندر فنڈز موجود ہیں، لیکن یہ ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو استعمال ہو رہا ہے، ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے فنڈز وہ عیاشی میں اڑا رہا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنرز یونین اور بلدیاتی جو بھی ہے، یا بلدیہ چیف کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا سر، اس میں فوری طور پر آفاق بلاور کا پٹیشن پہ گئے تھے، چیف کورٹ نے بھی کہا، سب نے کہا، سب ان کو بتا رہے ہیں، فوری کا کہا، چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا، سب کچھ کہا، لیکن یہ
ہیلے بہانوں سے وہ کریں گے. اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی آ رہا ہے جو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں. 2004 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو 5 اضلاع تھے, 2022 میں 10 اضلاع. ساری چیزیں لیٹر میں موجود ہیں جو چیف الیکشن کمشنر نے لکھا ہے, اس کی ساری چیزیں یہ بتائی گئی ہیں. 2022 میں 10 اضلاع ہیں, 5 اضلاع کے انہوں نے بلدیہ کے جو ہے حدود کو تعین کرنا ہے, ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے حدود کو تعین. یہ سب جان بوجھ کے نہیں کر رہے. ابھی مزید 4 اضلاع کا سٹنگ اضلاع میں بھی تبدیلی آئے گی کیونکہ وہ آبادی بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے, تو پھر نہیں مزید 4 اضلاع کا نوٹیفیکیشن موجود ہے نا, ان کا بھی موجود ہے. تو یہ ہیلے بہانے کریں گے, اسی طرح گزاریں گے. یہ اب اس لیٹر کی روشنی میں تو حد بندی کا کام صوبائی حکومت کا ہے, حلقہ بندیوں کا کام چیف الیکشن کمشنر. وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم اپنا کام کریں گے فوری, صرف پہلے حد بندی ہونی چاہیے. یس, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بلدیاتی فنڈز ایسے ہیں کہ اب جو پچھلی 2 حکومتوں نے کمال کر دیا تو انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ بچوں کے لیے کچھ لینا, تو یہ بہت آسان کام ہے. بالکل. لیکن اگین یہ ہے کہ رائے شہباز صاحب تھوڑا سا اس پہ اسٹینڈ لے لیں, ہماری گزارش یہ ہوگی. اور اس پہ کوئی کسی کو مطلب وہ کہتے ہیں نا میرے پاس اختیارات ہے کنٹمپٹ کے, وہ کنٹمپٹ میں ایک آدھ کو جیل بھیجے 3 دن کے لیے بھیجے, کیا ہوا. ان دنوں بڑے سماعتیں حاجی عبدالحمید صاحب کو جیل بھیجے, دبئی میں جا کے کیا دیا انہوں نے, واپس دبئی جانا نا, آج وہ ہوٹل کا کام کر رہے ہیں تو 2-3 دن یہاں جیل میں گزارے, اس کے بعد دبئی جائے. ٹھیک ہو گیا. ہمیشہ کی طرح جلال ہوم سولوشن لے کے آ رہا میگا سیل 2021. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہماری کمپنی کا ویژن رہا کہ ہمیں ملنے والی ڈسکاؤنٹ اپنے آخری صارف تک پہ کیسے پہنچانا ہے. اس دفعہ بھی ہم وینس گروپ کے تعاون سے ہم اپنے سارے مصنوعات جس میں شامل ہے کارپیٹ, ایرانی رگز, ٹرکش رگز, ہینڈ میڈ قالینیں, ہوم ٹیکسٹائل میں بیڈ شیٹس, کرٹنز, فرنیچر, ان پہ ہم 50% تک ڈسکاؤنٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ ڈسکاؤنٹ ہماری ساری برانچز جلال ہوم سولوشن جٹیال, پاک تر کارپیٹ جٹیال, جلال کارپیٹس مکہ مارکیٹ کشروٹ پہ دستیاب ہوگا. جلال ہوم سولوشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک اس میگا سیل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گندم سبسڈی کا ایشو ہے, کوٹے کی کمی ہے, غیر معیاری آٹا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, عوام سڑکوں پہ ہے. حکومت کا پھر وہی رویہ ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ دھرنوں سے یا احتجاجی مظاہروں سے مکمل لا تعلق ہو کے اونچی عمارتوں کے اندر بیٹھتے رہتے ہیں. ویسے ایک بات بتائے, وہ چیف منسٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کرم فرماؤں کی مہربانی ہے کہ اب کچھ دھرنے کم ہو گئے. تو کوئی کرم فرماؤں کا کوئی ذہن بدل تو نہیں گیا اچانک ان 4-5 دنوں میں؟ گلی محلوں میں کرم فرمائے کہاں سے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. یہ تو اترتے ہیں نا, یہ کوئی زمینی راستے سے نہیں آتے, یہ اترتے ہیں اچانک وہیں پہ, وہ اوپر پیراشوٹ سے ایک دم سے اتر کے واردات کر جاتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ کہ پبلک کے اندر یہ حکومت بہت بری طرح ڈی فیم ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. خالد خورشید کو اس پہ غور کرنا چاہے. ہم پہلے بھی یہاں سے اس پلیٹ فارم سے اس رویے پہ نظر ثانی کی بڑی, اپنے رویوں پہ بھی نظر ثانی کرے, پلس وہ دیکھیں کہ ارد گرد بیٹھے لوگ اس کو کیا 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 پٹیاں پڑھا رہے ہیں. سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں, لیکن عام ماسز کے اندر جائیں اس کو اجمل کی سننی چاہیے. سر گالیاں پڑ رہی نا. اجمل جس طرح سے آج بولا ہے, وہ میرے خیال میں IMN میں 5-6 مرتبہ آیا, بہت ہی شریف النفس اور بالکل آرام سے بول, لیکن آج جس طرح سے گلگت سٹی کے اندر ہمیشہ سے PTI کا وہ دیکھیں, وہ جس طرح سے وہ پھٹ پڑا ہے, یہ الارمنگ ہے. وزراء کی موجودگی یہ الارمنگ ہے. اور سہیل عباس صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے, بالکل وہ پریشان حال. ظاہر ہے سہیل عباس کو بٹھا کے جس طرح سے وہاں پہ نعرہ بازی ہوگی. یہاں پہلے بھی بات کرتے رہے کہ اسلام آباد لیول پہ ان کے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں, GB کے اندر یہ بہت بری طرح ڈی فیم ہو رہے ہیں. بجلی پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. منسٹر پاور کو کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں. کون ہے؟ مشتاق ہے. مشتاق صاحب کبھی ان کو دیکھا کہ جا کے کہیں پبلک سے مذاکرات کرے, کوئی بات کرے, کوئی میڈیا ٹاک کرے؟ زیرو. گندم پہ شور مچا ہوا ہے. شمس الاقلون کو کبھی دیکھا؟ وہ نہیں تو وہ آ کے یہاں پہ ان میڈیا چینلز کے اوپر آج ان سے بات ہو گئی تھی. بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اسلام آباد میں, لاہور میں ہے وہ, اور اسی معاملے پہ گئے وہ گندم کی فراہمی کے حوالے سے لوگ مقامی طور پہ خریدنے کے, اگر یہاں پہ نہیں ہوتا تو میں ہر دھرنے میں شریک ہوتا. دیکھیں وہ دھرنوں میں شریک ہو کے کیا کریں گے, ان کا آفس بھی تو ماشاءاللہ بہت بڑا بن گیا. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آفیسز کو بنانا, یا مطلب جس طرح کی خبریں تواتر سے آ رہی تھی, مطلب یہ واضح طور پہ یہ چیزیں سامنے آ گئی کہ فی بوری, ایک تو پیچھے سے کٹوتی ہو گئی 20,000 بوری پر منتھ,
دوسری بات ہم نے یہ نشاندہی کی تھی، میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہو گیا، IMN کے پلیٹ فارم سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فی بوری 15 کلو گرام کا ڈاکہ پڑ رہا ہے، ڈاکہ پڑ رہا ہے نا، ڈاکہ پڑ رہا ہے، ڈھاکہ اٹھایا جا رہا ہے، بالکل منشی پھر وہ کٹ لگاتا ہے، کوئی حساب، یہ ڈکیتی ہے کہ آپ بوری سے جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں، اور یہاں عوام دیکھیں ابھی گالیاں پڑ رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بڑے بڑے آفیسز اور بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں نا، یہ اگر سچویشن کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا تو نہ یہ گاڑیاں رہیں گی، نہ یہ آفیسز رہیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں. صورتحال بہتر نہیں ہے. بے شک شمس اللہ کلون صاحب سینت تان کے وہ پورا ایک اپنا تاثر دیتے ہیں نا، وہ بدماشی والا ایک تاثر دیتے ہیں، لیکن جب برا وقت آتا ہے نا، یہ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے کہ پھر اس وقت وہ روئی کے گالوں کی طرف بندہ جو ہے نا ہوا میں. برے وقت کی تو ہم نے بات کی سر، ساتھ میں ایک اچھی خبر بھی ہے کہ جو خوش اقسالی کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس کے اختتام کی کچھ پیشن گوئی ہوئی ہے. وہ میرے خیال میں یہ تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے سے خشک سالی، اور آپ کو پتہ ہے وہ کھانسی، گلے اور مختلف بخار، اور مطلب ہر گھر میں بندہ بیمار تھا. بالکل ایسا ہی ہے، بہت کم لوگ بچے ہوئے تھے. تو اللہ پاک رحم فرمائے اگلے منگل سے، آج بدھ ہے، تو اگلے 5-6 دن کے بعد بارش کا ایک سلسلہ، برف باری کا ایک شروع ہو رہا ہے. اور دعا کریں کہ وہ سلسلہ، وہ سپیل جو ہوتا ہے جو آنے والے چند دنوں میں شروع ہو جائے گا GB اور پورے پاکستان میں، وہ تھوڑا سا لمبا ہو، ایکسٹینڈ. جی سر. ورنہ یہ جو خشک سالی کا ایک سلسلہ جو ہوا ہے، اس میں کوئی معمولی سی بارشوں سے یہ معاملہ حل ہونا نہیں. بہرحال خالد خورشید صاحب کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد میں بے شک جائیں، لیکن GB کے اندر جس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ کل پھر یہ گاڑیاں، یہ دفاتر، یہ معاملات جو ہیں وہ پھر وہ اپوزیشن کو تو اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی سر. وہ الیکشن کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے چھوٹے سے ایک احتجاج نے کہاں سے کہا، 22 نومبر 2020 پیپلز پارٹی کا ایک چھوٹا سا احتجاج تھا، ساری پبلک تو نہیں تھی. آج جغلوٹ سے لے کے خومر سے لے کے ذوالفقار آباد سے لے کے پبلک سکول چوک سے لے کے یاسین سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے. علی رضوی کدھر ہیں MLM والے جو گندم کے معاملے پہ وہ لانگ مارچ شامل ہو گئے نا سر؟ وہ بس یہی مسئلہ ہے، حکومت میں شامل ہو گئے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ شیخ حیدر کا بہت ایک مقالہ تھا، لیکن میں اس نام میں بتا نہیں سکتا. تو بس جب حکومت میں آپ شامل ہوتے ہیں نا تو پھر وہ غبارے سے ہوا نکال. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. پروگرام آپ نے سن لیا. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.